دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 23 شمس قونیہ 30 اکتوبر 1244 عیسوی۔ جس روز مولانا رومی سے میری پہلی ملاقات ہوئی اس سے ایک شب پہلے میں شکر فروشوں کی سرائے میں شہ نشیں پر بیٹھا تھا۔ میرا دل خدا کی بنائی اس کائنات کے جاہ و جلال پر مسرور تھا جسے اس نے اپنے عکس پر تخلیق کیا تاکہ ہم جس طرف بھی رخ کریں اسی کی تلاش و جستجو کر سکیں اور اس کی معرفت پا سکیں، اور پھر بھی انسانوں نے شاذ ہی ایسا کیا۔ میں نے ان افراد کو یاد کیا جن سے میں ملا تھا، گداگر، طوائف اور شرابی، عام لوگ جو ایک مشترک اور عام عارضے کا شکار تھے، خدائے واحد سے جدائی۔ وہ اس قسم کے لوگ تھے جنہیں علماء اپنے مرمری ممبروں سے دیکھنے میں ناکام رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آیا رومی ان علماء سے مختلف تھے؟ اگر نہیں تو میں نے خود سے عہد کیا کہ مجھے ان کے اور سماج کے نچلے طبقے کے درمیان آبی گزرگاہ کا کام کرنا ہوگا۔ شہر خوابیدہ تھا۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب شب خیز جانور بھی طاری سکون و امن میں مخل ہونے سے ہچکچاتے تھے۔ شہر کو خوابیدہ دیکھ کر اور سن کر میں بے پناہ اداس اور انتہائی شاداں و فرحاں بھی ہو جاتا تھا، حیران ہوتے اور سوچتے ہوئے کہ بند دروازوں کے پیچھے لوگ کون سی کہانیاں جی رہے ہوں گے۔ اگر میں نے کسی اور راستے کا انتخاب کیا ہوتا میں کس قسم کی کہانیاں جی سکتا تھا، لیکن میں نے کوئی انتخاب نہ کیا۔ اگر کوئی انتخاب ہوا تھا تو میں نے نہیں بلکہ اس راہ نے مجھے خود منتخب کیا تھا۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ ایک سرگردہ درویش ایک ایسے شہر میں پہنچا جس کے باسی اجنبیوں پر بھروسہ نہ کرتے تھے۔ بھاگ جاؤ، وہ اس پر چلائے، یہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ درویش نے سکون سے جواب دیا، ہاں لیکن میں خود کو جانتا ہوں، اور میرا یقین کرو اگر اس کے برعکس ہوتا تو بدتر ہوتا۔ جب تک کہ میں خود سے واقف ہوں میں ٹھیک ہوں گا۔ جو کوئی خود کو جان لیتا ہے وہ گویا خدا کو جان لیتا ہے۔ چاند نے اپنی چاندنی میں مجھے نہلا دیا۔ ریشمی چادر جیسی نازک ہلکی سی بارش شہر پر برسنے لگی۔ میں نے اس مبارک لمحے کے لیے خدا کا شکر ادا کیا اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ زندگی کی تازگی اور اختصار نے مجھے ایک بار پھر حیران اور جذباتی کیا اور مجھے ایک اور اصول یاد دلایا۔ زندگی ایک عارضی قرضے کی طرح ہے اور یہ دنیا حقیقت کے ایک سرسری عکس جیسی ہے۔ صرف بچے ہی اصل کو چھوڑ کر کھلونوں سے بہل سکتے ہیں۔
اور پھر بھی انسان کھلونے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں یا بے قدری سے اسے توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہا سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہارے اندرونی توازن کو برباد کر دے گی۔ صوفی کسی بھی انتہا پر نہیں جاتا، صوفی ہمیشہ دھیما اور اعتدال پسند ہوتا ہے۔ کل صبح میں جامع مسجد جاؤں گا اور مولانا رومی کا وعظ سنوں گا۔ وہ اتنے ہی عظیم مبلغ ہو سکتے ہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، مگر آخر میں کسی بھی خطیب کی وسعت اور دسترس کا ثبوت اس کے سامعین ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کے الفاظ کسی خود رو باغ جیسے ہو سکتے ہیں، گوکھروں، جڑی بوٹیوں، جھاڑیوں اور سفیدوں سے بھرے، مگر یہ ہمیشہ سننے والے پر منحصر ہے کہ وہ ان سے کیا لیتا ہے۔ خوبصورت پھول فوراً ہی چن لیے جاتے ہیں، جبکہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو خاردار اور کانٹوں سے پر پودوں پر توجہ دیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اکثر انہی خاردار پودوں سے اعلیٰ ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ کیا باغ محبت کا بھی یہی معاملہ نہیں؟ محبت اپنے شہرے کی کیسے حقدار ہو سکتی ہے اگر کوئی صرف خوبصورت چیزوں کو ہی منتخب کرے اور مشکلات کو چھوڑ دے؟ اچھے سے لطف اٹھانا اور برے کو ناپسند کرنا آسان ہے، کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اصل دعوت مبارزت تو یہ ہے کہ اچھے اور برے سے یکساں محبت کی جائے، اس لیے نہیں کہ آپ کو کھردرے کے ساتھ ہموار کو بھی رکھنا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو ان تشریحات سے آگے جانے اور محبت کو پوری طرح سے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روز اور باقی ہے، میں اپنے ساتھی اور اپنے رفیق سے ملوں گا، میں سو نہیں پا رہا۔ اوہ رومی، الفاظ و معنی کی سلطنت کے بادشاہ، کیا تم جب مجھے دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ مجھے دیکھو رومی، مجھے دیکھو۔